ایک بار مجھے ایک کال آئی ہے، السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ نمبر اپنی سم بیچ دیں، مجھے دے دیں، میں 3000 روپے آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ کی سم اور میری سم کا نمبر ایک جیسا ہے، جسٹ کوڈ کا فرق ہے، میرا 45 ہے، آپ کا 33 ہے، باقی نمبر ایک جیسا ہے، مجھے دے دیں۔ میں نہیں جانتا بندہ کون ہے، انجان آدمی ہے۔ میں نے جواباً کہا، میں نے کہا آپ اپنا نمبر بیچتے ہو؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میری طرح سیم ہے، مجھے دے دو۔ کہتے ایکسیلنٹ آنسر، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، پرفیکٹ، کیا کرتے ہو آپ؟ میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھ کے قال اللہ قال رسول پڑھانے والا ہوں۔ کہنے لگا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، السلام علیکم، سی یو اگین کر کے بند کر دیا۔ ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ لگی ہے، تعلق بنا ہے، آنا جانا ہوا ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا، پھر پتہ چلا بندہ قادیانیوں سے متاثر نکلا۔ مولانا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہے، نیٹ کے ذریعے ٹورنٹو کا ایک قادیانی سرمد ہے کینیڈا سے، جس کو پھنسائے بیٹھے ہے۔ 2 سے 5 ماہ اس بندے نے سمجھایا ہے، اور اس بندے کے سوالات ایسے ہیں، مجھے کہنے لگا جب بات چلی نا ہماری، مجھ سے سوال پوچھا، میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا۔ مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے۔ میں نے ایک بندے سے بات کی، اس نے کہا تو واجب القتل ہے، تو میں ڈر کے مارے کسی سے سوال نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا جی آپ پوچھیے، اگر کسی کافر کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کلین شیف لڑکا ہے، یہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا ان دلائل سے کیا واسطہ؟ یہ ابن کثیر کیسے جانتا ہے؟ مظہری کیسے جانتا ہے؟ یہ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی کشاف اصطلاحات الفنون کیسے جانتا ہے؟ اس کی اسٹڈی کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مورا ہے، وہ دیکھو۔ وہ سوال کرتا میں جواب دیتا، سوال کرتا میں جواب دیتا۔ 2 ہفتے تک ہمارا معاملہ چلا، لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں۔ مجھے پتا تھا ایک دن اس کے سوالات کے جوابات پورے ہوں گے تو یہ اصل بندہ لائے گا۔ میرے دوستو، شکار کھیلنا ہونا تو چھوٹے دل سے بڑے شکار نہیں کھیلے جا سکتے، بڑے شکار بڑے دل سے کھیلنے چاہیے۔ تو میں چلاتا گیا، ڈور لمبی رکھتا گیا۔ آخر اس کے جب سوالات ختم ہوئے، مجھے کہنے لگا آپ میرے سر سے بات کریں گے؟ میں نے دل میں کہا کہ اس دن کے لیے تو میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، یہ دن تو میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کر لیں گے۔ آپ کے سر کون ہے؟ میرے سر کا نام ہے سرمد، وہ ٹورنٹو سے ریلیٹڈ ہیں، وہ مربی ہے قادیانیوں کا، اور وہ سوالات جوابات۔ میں نے کہا چلیں۔ اس کے گھر میں گئے، پرنٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے، وہ باقاعدہ وہ لگے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ہو تو یو پی ایس۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے، وہ ادھر سے کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، بیٹا پرنٹر آن کرو، وہ کلک کرتے ہیں، ادھر سے ابن کثیر کا صفحہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ مولانا محنت دیکھیں ان بےایمانوں کی، اور ہماری اپنی حالات بھی دیکھیں۔ ہم اس حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ میڈیا حلال حرام ہے، ان کی محنت دیکھیں۔ مظہری نہیں وہ لکھا ہے، یہ لو، وہ کلک کرے اور ادھر سے پرنٹ نکلا۔ میں نے کہا جی واہ۔ میں نے تو 4-5 منٹ دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے نہ کہنا یہ مولوی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسے کہنا ویسے بات کر لو، میرا ایک دوست ہے، فرینڈ شپ ہے، فلاں ہے، زیادہ کوئی تفصیلی تعارف نہ کرانا۔ وہ اس لیے کہا تھا، مجھے پتا تھا جب انہیں پتا چلے گا نا وہ اس ناج کا بندہ، اس نے بات نہیں کرنی، اور میں نے کہا پھنسے شکار کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میری بات شروع ہو گئی۔ سنائے کیسے ہیں؟ جی بالکل بہترین۔ اچھا فلاں فلاں۔ اچھا آپ نے علی سے بات کی؟ میں نے کہا جی علی میرے دوست ہیں۔ اچھا کیسے آپ کی دوستی لگی؟ میں نے کہا انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ختم نبوت جو ہے یہ ایسے مانا ہے، وہی والے میں نے بتائے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، اللہ پاک نے ہمارے مرزا صاحب کو بہت بڑی عبادت سے نوازا تھا، وہ بہت بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی عبادت اللہ کو قبول ہوئی تو اللہ نے درجہ دے دیا۔ میں نے کہا ابوبکر صدیق کی عبادت اللہ کو اس طرح قبول نہیں ہوئی، عمر فاروق عثمان غنی علی حیدر کی قبول نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ، لیکن میں نے دل میں چھپایا۔ میں نے کہا تھوڑا چلنے دو معاملہ۔ میں نے کہا جی بالکل اور اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال جواب کیا، کوئی سوال جواب ہے تو آپ مجھ سے کریں، میں سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا جی بالکل، یو آر ایگری؟ کہتے جی ایگری۔ میری تقریباً یہ انگریزی میں اور آدھی عربی میں اس طرح باتیں ہوئی۔ ٹھیک ہے چلیں۔ پہلا اس بندے نے مجھ سے پوچھا کہ 2 باتیں میں پوچھ لوں پھر آپ پوچھ لینا، یہ ان کا طرز ہے۔ میں نے کہا جی بالکل پوچھیے، آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ اس کے لفظ ہے what is the definition of a person or messenger۔ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں قاضی محمد اعلیٰ تھانوی کی اصطلاحات الفنون سے بچے کی گفتگو سن چکا تھا کہ نبی کے 5 معنوں میں مرزا قادیانی گھسیڑتا ہے، تو میں نے اس میں گیا بھی نہیں۔ میں نے کہا نبی کی تو بہت آسان تعریف ہے، بتائیں۔ میں نے کہا معراج کی رات، سننا توجہ رکھنا، معراج کی رات رسول اللہ کی اقتداء میں جس اعلیٰ درجے کے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھے یہ نٹ کہاں بنا ہے؟ ہوں دکھا مرزا قادیانی کتنے آئی ہوتے، اب دکھا مرزا کہاں تھا۔ مجھے کہنے لگا جی آپ نے کیا تعریف کی؟ میں نے کہا جی پھر سن لیں۔ معراج کی رات جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ اس پر کسی کتاب کا حوالہ تو دیجئے۔ میں نے کہا سرمد صاحب کیا کرتے ہو؟ پہلے آپ نے حوالے کون سے مانے ہیں؟
पहले आप किताबें तो बहुत सी लिखी हुई थी, ये किसने लिखा है? छोड़े इस बात को, मैंने तारीफ की है, मीज़ान शरीयत की रोशनी में आप मेरी दलील तोड़ दे। मुझे कहने लगा टूट गई। मैंने कहा जी नहीं टूटी, आप तोड़ दे। कहते उस रात तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी थी, आप जिब्राइल को नबी मानते हैं? मैंने कहा एक बात कहूँ, नाराज ना होना। जी जी सरमद साहब, आप टोरंटो में किसी पागल अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज कराएं। कहते व्हाट, क्यों? मैंने कहा उसकी वजह कि आपका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। मैंने पहले तारीफ में यह लफ्ज बोला है, मैं रात की रात जिस आला दर्जे के इंसान ने हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ी है वो नबी है, जिब्राइल तो फरिश्ता है। अच्छा जी ओ ठीक है सॉरी। अच्छा एक बात और, मैं जी पूछिए बड़े शौक से। उसको समझ आ गया कि मेरा वास्ता पड़ा है। असल में मुझे अली को वसूल करना था जो मिर्जाइयों के हाथों चढ़ चुका था, और मैं बार बार इसको देख रहा हूँ। एग्री जी, मैं एग्री हूँ, आगे चले। मुझे क्या लगा अच्छा खत्म नबुव्वत की आप तारीफ करें कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है, जरा ऐसी दलील से बताएं। मैंने कहा जी बहुत आसान है, इन मुक्तदियों के इमाम की सिफत खातमुन नबिय्यीन। मेरे दोस्तों एक लंबी बात है, मैं बात को ठिकाने लगा रहा हूँ। इस तरह बातों में हमने इस लड़के को वापस वसूल किया।